السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست حماد نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جنات کی نگری۔ یہ واقعہ تقریباً کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میرے دوست کی فیملی کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے سنتے ہیں ان کی زبانی۔ سپٹمبر کا مہینہ تھا، اندھیری رات، مری کی ٹھنڈ۔ میں اور میرا بیٹا پنڈی شفٹ ہونے کے لیے پیکنگ کر رہے تھے۔ پیکنگ کرتے کرتے رات کے تقریباً 3 سے 4 بج گئے اور ہم بہت تھک چکے تھے۔ تھوڑی دیر ریسٹ کیا اور میں ٹی وی دیکھ رہی تھی اور میرا بیٹا پلے اسٹیشن کھیلنے میں مصروف تھا۔ ہمارے سامنے والے گھر سے اچانک تیز چیخنے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں ان کے ملازم کی تھیں۔ ان کے ملازم کی رونے کی آوازیں سن کر ہم پریشان ہو گئے۔ یہ آوازیں سننے کے بعد ہم آخرکار کھڑکی سے دیکھنے کے لیے آئے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ کیا کوئی ملازم کو مار تو نہیں رہا یا کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا، اس لیے وہ چیخ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ آوازیں اتنی بھیانک اور خوفناک تھیں۔ ہمیں کھڑکی سے کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی دی، وہاں خاموشی تھی اور ان کے گھر سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں دکھائی دے رہی تھی، اور کچھ گھر میں ایسا فیل بھی نہیں ہو رہا تھا کہ کچھ گھر میں ہو رہا ہے۔ ہم نے ارادہ کیا اور ہم وہاں جانے لگے کہ کیا ماجرا ہے، ایسی بھیانک آوازیں۔ ہم جیسے ہی اپنے دروازے تک پہنچے، وہ جو مرد کی رونے کی آوازیں تھیں وہ عورت کی آوازوں میں تبدیل ہو گئیں۔ وہ آوازیں نہایت ہی بھیانک تھیں اور ہم بہت ہی خوف میں آ گئے اور ہم واپس اوپر چلے گئے۔ خوف کے مارے ہماری نیند اڑ چکی تھی اور جاگتے جاگتے صبح ہو گئی۔ پھر اللہ اللہ کر کے ہمیں نیند آئی اور ہم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے اور ہم جلد ہی اٹھ گئے۔ تقریباً 11 بج رہے تھے تو ہم نے دیکھا وہی ملازم جس کا ذکر ہم نے کیا تھا وہ سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ کچھ سامان اپنے کندھے پر رکھ کر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی اور میں نے پوچھا کہ تم کل رات کو کیوں رو رہے تھے؟ تو اس نے انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں رو رہا تھا، میں تو اپنے روم میں سو رہا تھا۔ گھر کے سامنے ہی POF کا ہوٹل ہے، یہ آرمی کے انڈر میں ہوتا ہے۔ میرے شوہر شہید آرمی آفیسر تھے۔ تو ملازم نے کہا ہم نے بھی یہ آوازیں سنی تھی، پہلے مرد کے رونے کی آواز تھی، یہ آواز اچانک تبدیل ہو کر ایک عورت کے رونے کی آواز میں آنے لگی۔ اس کا ذکر میں نے کسی سے کیا تو انہوں نے کہا جو کہ یہ مکروہ آوازیں ہوتی ہیں، اس پر کبھی بھی ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ وہ مکر فریب ہوتا ہے جو ہمیں بلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے پیچھے کی طرف ایک جنگل ہے، اسی طرف سے یہ آوازیں آتی ہیں اور اکثر گھنے جنگلات کی طرف گھروں میں وہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکیں تاکہ انسان اسی جال میں پھنس جائے۔ یہ رات کے اندھیرے میں ایسی آوازیں نکالتے ہیں یا خاموشی میں کسی بھی انسان کی آواز کاپی کر کے اپنی طرف بلاتے یا ڈراتے ہیں۔ جنات جیسے بھیس بدل سکتے ہیں ویسے ہی وہ آواز بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ ان کا مکر ہوتا ہے۔ جو شریر جنات ہوتے ہیں وہ اکثر ہمیں ڈرانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ اس جگہ جہاں جنگلات ہوتے ہیں وہاں پر کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں گروپ میں نظر آتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے میں ڈراتے ہیں۔ اس لیے آیت الکرسی کا ورد اور قرآنی آیات کا ورد ہمیں ہر وقت کرنا چاہیے تاکہ ہم ہر قسم کی اندیکھی مخلوق کے شر سے اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ مری میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں وہ رہتی تھیں۔ یو ٹرن ایسا تھا جہاں پر اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا رہتا تھا، وہاں بہت ہی زیادہ اندھیرا تھا اور تیز آوازوں میں قدموں کی آوازیں محسوس ہوتی تھیں، جیسے کوئی آپ کے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ پھر ہم وہاں سے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو وہاں ہمارے ساتھ پیش آیا اور یہ ایک بہت ہی خوفناک ہماری زندگی کا واقعہ تھا۔ سنتے ہیں دوسرا واقعہ جو ہمارے لسنر کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ یہ واقعہ تقریباً میرے ساتھ 2 سے 3 سال پہلے پیش آیا۔
جب میں میرڈ نہیں تھی۔ ہم نے پلان بنایا آؤٹنگ کا، کراچی سے ہائی وے کی طرف۔ میرے ہسبینڈ کے فرینڈ کا ایک فارم ہاؤس ہے۔ میں، میرے ہسبینڈ اور ان کی کزن ساتھ تھیں۔ رات کا ٹائم تھا تو ہم کھانا کھا رہے تھے۔ 9 یا 10 بجے کا ٹائم ہوگا جب میں ہاتھ دھونے واش روم چلی گئی تو وہاں مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی بالکل میرے کانوں کے قریب آ کر زور زور سے سانس لے رہا تھا، جیسے کوئی جلدی جلدی سانس لے رہا ہو، بہت گہری گہری سانسیں لے رہا تھا وہ۔ میں بہت ڈر گئی تھی اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، تو پھر میں فوراً ہی واش روم سے باہر گئی۔ یہ بات میں نے اپنے ہسبینڈ اور ان کی کزن سے شیئر کی۔ انہوں نے مجھے ڈرا ہوا دیکھ کر ایسا کہا کہ یہ تمہارا وہم ہوگا۔ خیر تھوڑی ہی دیر بعد ہم اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ آدھے گھنٹے بعد لائٹ چلی گئی۔ گرمی بہت زیادہ تھی تو ہم نے کہا اے سی آن کر کے کار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کار میں بیٹھے تو فوراً ہی لائٹ آ گئی اور پھر ہم روم میں چلے گئے۔ پھر لائٹ چلی گئی اور پھر اس کے بعد کار میں ہم واپس جا کر بیٹھ گئے۔ پھر سے لائٹ آ گئی، ہم نے اگنور کر دیا۔ پھر ہم روم میں جا کر بیٹھ گئے، پھر سے لائٹ چلی گئی۔ پھر ہم کار میں جا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ہم کار میں بیٹھے تو پھر سے لائٹ آ گئی۔ اس طرح ہمارے ساتھ تقریباً 6 سے 7 مرتبہ ہوا، اور وہ لائٹ جیسے ہی ہم کار میں بیٹھتے تو وہ لائٹ آ جاتی، اور جیسے ہی ہم روم میں جاتے تو وہ لائٹ پھر سے چلی جاتی۔ ایسا تو لائٹ میں کوئی فالٹ نہیں ہو سکتا کہ ہم جیسے ہی کار میں بیٹھیں تو لائٹ آ جائے اور جیسے ہی روم میں جائیں تو لائٹ چلی جائے۔ اس کے باوجود کیونکہ بہت رات ہو چکی تھی تو ہم نے وہیں پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں اور میرے ہسبینڈ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو اچانک ہمارے روم کے ڈریسنگ کا شیشہ ایسے خوفناک طریقے سے اچانک ٹوٹا جیسے کسی نے اسے زور سے جان کر توڑا ہو۔ اب بات خطرے کی تھی اور ہم نے وہاں رات رکنے کا فیصلہ ترک کیا اور وہاں سے جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ ہم وہاں سے فوراً ہی واپس آ گئے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس فارم ہاؤس میں پراسرار مخلوقات کا بسیرا ہے۔ ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جو اس فارم ہاؤس میں کسی کو اسٹے نہیں کرنے دیتے۔ جو ہمارے ساتھ ہوا یہ بہت ہی خوفناک واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ دوستوں اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اسے لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔